Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lecture number is 20, chapter number 14 of MGM 311 and chapter number 12 of IMH 311. Topic is effects of working conditions on efficiency and effects of working conditions on costs. Effects of working conditions on efficiency یعنی حالات کار کے کارکردگی پر اثرات. اچھے حالات کار ہوں گے تو کارکردگی پر کیا اثرات ہیں، برے حالات کار ہوں گے تو کارکردگی پر کیا اثرات ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ صنعتی پیداوار کا انحصار صنعتی کارکنوں کی کارکردگی اور مہارت پر ہے، اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ صنعتی کارکن کی کارکردگی اور مہارت اس کی نیت، چستی اور ذہنی آسودگی یا اطمینان قلب پر منحصر ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ صرف بہترین حالات کار کے باعث ہی ممکن ہے. بہتر حالات کار کی فراہمی جہاں ایک صنعتی کارکن کو جسمانی اور ذہنی آسودگی اور آرام و راحت کا سامان مہیا کرتی ہے، وہاں صنعتی انتظامیہ اور مالکان کا کارکن طبقہ سے ہمدردانہ اور مخلصانہ سلوک اس کے اظہار کا ذریعہ بھی بن جایا کرتے ہیں، جن کی بدولت کارکن طبقہ میں بھی اپنی انتظامیہ اور مالکان کے ساتھ خلوص دل سے پیش آنے کا جذبہ بھی ابھرتا ہے، اور وہ ایسے میں اپنے نگران عملہ، صنعتی انتظامیہ اور مالکان کے ہر قول کو بہرحال پورا کرنے کا عزم کرتے ہیں، اور اسی باعث کارکن طبقہ اور انتظامیہ اور مالکان کے درمیان کسی قسم کی اختلافی خلیج کے حائل ہونے کے برعکس باہمی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کی فضا پائی جاتی ہے. نتیجتاً کارکن طبقہ کے ایک فرد کی کارکردگی اور مہارت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس سے مجموعی پیداوار میں ناقابل یقین طور پر بکثرت اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، اور مجموعی پیداوار میں بکثرت اضافہ کے باعث صنعتی پیداوار کی فی یونٹ لاگت، فی کس لاگت، پر یونٹ کاسٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے صارفین کے لیے خریدنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور آسانی سے کم قیمت پر دستیاب ہونے والی صنعتی اشیاء صارفین میں ہاتھوں ہاتھ بک جایا کرتی ہیں، اور یوں صنعتی ادارہ کو کم وقت میں زیادہ پیداوار کی سیل سے زیادہ منافع ہاتھ آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض بہترین حالات کار کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا اس میں کہ افیکٹس آف ورکنگ کنڈیشن آن کاسٹ، حالات کار کے لاگت پر اثرات. پیداواری لاگت پر حالات کار کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے لاگت کی اقسام کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو لاگت کی 3 قسمیں ہیں: مستقل لاگت فکس کاسٹ، ویریبل کاسٹ متغیر لاگت، اور سیمی ویریبل کاسٹ نیم متغیر لاگت. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فکس کاسٹ کو، یعنی مستقل لاگت کو. مستقل لاگت سے مراد ایسی لاگت ہے جو کہ ایک خاص عرصہ وقت، عموماً 1 سال کنسیڈر کیا جاتا ہے، عموماً 1 سال میں پیداوار میں اضافہ یا کمی کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی، یعنی ٹوٹل میں فکس رہتی ہے. مثلا انتظامیہ کی تنخواہیں، بلڈنگ کا کرایہ، عمارت کی جو بلڈنگ کی ڈیپریسیشن ہے وہ، پراپرٹی ٹیکس اور انشورنس کی رقم وغیرہ، یہ ٹوٹل میں 1 سال میں چینج نہیں ہوتی. لیکن فیکس لاگت کے اعتبار سے پیداوار میں اضافہ ہو تو یہ فیکس لاگت یعنی پر یونٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اور اگر پیداوار میں کمی ہو تو یہ پر یونٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اچھے حالات وقار کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اور پیداوار میں اضافہ سے مستقل لاگت فیکس کم ہو جاتی ہے. اور اگر حالات کار اچھے نہ ہوں تو
پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس طرح فی کس مستقل لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر مختصراً دیکھا جائے تو فی کس مستقل لاگت جو ہے فکس کاسٹ ٹوٹل میں تو چینج نہیں ہوتی، لیکن پر یونٹ پروڈکشن کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ پروڈکشن بڑھے گی تو فی کس مستقل لاگت کم ہو جاتی ہے، اور اگر پروڈکشن کم ہو جائے تو فی کس مستقل لاگت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ویریبل کاسٹ، متغیر لاگت۔ متغیر لاگت سے مراد ایسی لاگت ہے جو پیداوار میں اضافہ یا کمی کے حساب سے تبدیل ہوتی ہے۔ اگر پیداوار میں اضافہ ہو تو متغیر لاگت بڑھ جاتی ہے، اور اگر پیداوار میں کمی ہو تو متغیر لاگت کم ہو جاتی ہے ٹوٹل میں۔ لیکن فی کس متغیر لاگت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثلا مٹیریل کاسٹ ہے، لیبر کاسٹ ہے، اور فیکٹری سپلائز وغیرہ کی لاگت ہے، یہ فی کس چینج نہیں ہوتی۔ مثلا خام مال اگر 1 یونٹ بنانا ہے تو 1 یونٹ پہ مٹیریل اس کے حساب سے لگے گا۔ اگر 2 یونٹ بنانے ہیں تو اگر 1 یونٹ فرض کریں 100 روپے کا لگتا ہے خام مال، تو 2 یونٹ پہ 200 روپے کا، 3 یونٹ پہ 300 روپے کا، 4 یونٹ پہ 400 روپے کا۔ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے پروڈکشن بڑھ رہی ہے متغیر لاگت ٹوٹل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن فی کس 100 روپے کی ہی رہے گی۔ اگر 1 یونٹ پہ 100 روپے کا مٹیریل لگتا ہے تو فی کس تو 100 ہوا، 100 یونٹ بنانے ہیں تو ٹوٹل 10,000 ہو گیا، لیکن فی یونٹ پر یونٹ 100 روپے ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متغیر لاگت جیسے جیسے پروڈکشن میں اضافہ ہوگا متغیر لاگت بڑھتی چلی جائے گی ٹوٹل میں، اور جیسے جیسے پروڈکشن میں کمی ہوگی تو متغیر لاگت ٹوٹل میں کم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن پر یونٹ فی کس لاگت متغیر لاگت میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں ہم تیسری کاسٹ کی طرف، سیمی ویریبل کاسٹ۔ اس سے مراد ایسی لاگت ہے جس کا کچھ حصہ تو مستقل لاگت ہوتا ہے اور کچھ حصہ متغیر لاگت پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ لاگت پیداوار کے ساتھ ایک ہی تناسب سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی، اس میں مستقل اور متغیر لاگت دونوں ہی کی خصوصیت شامل ہوتی ہیں۔ مثلا بلڈنگ اور پلانٹ کی مرمت، ٹیلی فون کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، جن کا ایک حصہ مستقل ہوتا ہے یعنی فکس کاسٹ ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ متغیر لاگت پہ مشتمل ہوتا ہے۔ متغیر یعنی دوسرا حصہ ان کے کم یا زیادہ استعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ مثلا ٹیلی فون کا بل ہے تو لائن رینٹ تو فکس ہے نا اس میں، لیکن جتنا زیادہ ہم کالز کریں گے بل اتنا ہی زیادہ آئے گا، اگر ہم کم کال کریں گے تو بل کم آئے گا۔ تو یہ جناب آج کے ٹاپک میں ہم نے بہتر حالات کار کے کارکردگی اور لاگت پر اثرات کو ڈسکس کیا۔ اگلے ٹاپک کے لیے اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔